سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اس کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض آیات سے، قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہو گیا کہ اب رخصت کا وقت قریب ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قریب آیا تو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا لے لے یا پھر اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے پاس اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ تو یہ سن کر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے یا دنیا کو اختیار کرے، تو اس میں ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے اور دنیا سے رخصتی کے قریب ہوئے تو تب ہمیں معلوم ہوا کہ ابو بکر کیوں رو رہے تھے۔ یہ ان کو سمجھ آیا، یا اس کے علاوہ ایک دو صحابہ اور تھے تو ان کو سمجھ آیا، اس کے علاوہ کسی کو یہ بات بظاہر سمجھ نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے تھے، سب سے زیادہ علم والے، چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا پہلے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں، تو پھر فرمایا کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر سب سے زیادہ علم والے تھے کہ وہ اس بات کو پہچان گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، جیسے پہلے عرض کی کہ نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے راوی ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ بھرا ہوا مجھے عطا فرمایا گیا، میں نے سیر ہو کر پیا، پھر میں نے دیکھا کہ حتیٰ کہ وہ جو دودھ تھا میرے گوشت پوشت کے درمیان رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہ گوشت کے درمیان وہ میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، پھر جو اس میں سے بچا وہ میں نے ابو بکر کو دیا، پھر ابو بکر نے اس میں سے پیا۔ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا کہ واقعی یہ وہ علم تھا جو مجھے دیا گیا، میں نے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ بھی علم عطا فرمایا تھا کہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی بیان کرتے تھے۔ عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترتے ہیں، چاند اترتے ہیں 3۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا جو ہے تمہارے حجرے میں روئے زمین کے 3 افضل ترین اشخاص دفن ہوں گے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی آپ کے حجرے میں، تو فرمایا کہ یہ ان چاندوں میں سے سب سے افضل ترین چاند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جو بیماری تھی اس کے اندر کچھ ارشادات فرمائے، جس میں یہ بھی تھا، فرمایا کہ مال اور رفاقت میں سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ ابو بکر کے ہیں، اس کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا ابو بکر کے احسانات رفاقت میں بھی، یعنی میرا دوست ہونے میں بھی، اور اس کے علاوہ مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ابو بکر کے احسانات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو میں خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد نبوی کے طرف آنے والے دروازے تھے، یعنی کچھ گھر تھے مسجد نبوی کے ساتھ جن میں سے لوگ، اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا تو لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے، فرمایا سب دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے، صرف ابو بکر کا دروازہ ایسا ہے جس کو کھلا رہنے دیا جائے، باقی سب دروازے بند کر دو۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی۔ ہمیشہ جماعت آپ علیہ السلام خود فرماتے تھے، لیکن اتنے بیمار ہوئے کہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اٹھ کے جا سکے، شدید بیمار۔ تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر جماعت کروائے۔ پھر ایک بار حکم دیا تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ رقیق القلب یعنی نرم دل ہیں،
وہ جب آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، دکھی ہو جائیں گے، چونکہ محبت سب کو پتہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کیسی محبت تھی، تو یا رسول اللہ وہ آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، پھر فرمایا 3 مرتبہ، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد میں نمازیں پڑھائی اور کئی دن پڑھاتے رہے۔ ایک دن فرمایا کہ زور کی روایت کے اندر آتا ہے جس کے مفہوم ہے کہ زور کی نماز میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے تھے، جماعت شروع ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے لے کر مسجد کے اندر تشریف لائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، تو ہٹنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ نہ ہٹیں، آپ مصلی پہ کھڑے رہیں۔ پھر آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور پھر نماز ادا کی۔ اور پھر فرمایا کہ کسی نے عرض کی، جن صحابی نے یہ روایت کی نا، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کی؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ٹھیک ہوئے، یعنی اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن پھر فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ والی جو بات ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں۔ فرمایا فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر دیکھا اور کہ ابو بکر امامت کروا رہے ہیں اور پیچھے سارے صحابہ موجود ہیں، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ کیوں چمکنے لگا؟ کہ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری محنت رائگان نہیں گئی، کہ وہ لوگ ہیں، میں موجود نہیں ہوں مصلی پہ، پھر بھی سارے نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم ہمارے اندر نماز کا کتنا اہتمام ہے نماز کا اہتمام ہمارے اندر؟ رسول اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ میں ان کے اندر موجود ہوں یا نہیں، لیکن جس دین کے لیے میں نے محنت کی، کوشش کی، اس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ہر حال میں نماز کو ادا کریں، ہر حال میں۔ اچھا جی، اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حجرے کے اندر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت نزدیک تھا، اور دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر ہے، یعنی کہ اٹھا نہیں سکتے تھے سر، تو سیدہ نے اپنے سینے پہ لگایا آپ علیہ السلام۔ تو ان کے نا رسول اللہ نے نظر جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہاں پہ انہوں نے مسواک رکھی تھی، تو اس پہ ٹھہر گئی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا جی ہاں، یعنی اشارے سے کہا کہ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے لی، وہ دیکھا سیدہ عائشہ نے کہ وہ مسواک سخت ہے، تو اس کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور پھر رسول اللہ کے مسواک کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا، کہ مسواک کس کی؟ ابو بکر کے بیٹے کی، اور چبانے والی کون؟ سیدہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی، اور سر کہاں پہ آقا کا؟ ان کے سینے پہ، اور یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر جان دی۔ یہ صرف ابو بکر کا نہیں بلکہ ان کے خاندان کو اللہ رب العزت نے چنا ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ علماء اکرام ایسے بھی بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہے اس کے اندر جو آخری چیز گئی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب تھا۔ ظاہر مسواک چبائی تو وہ لگا نا۔ اب اتنا بڑا مقام ہے، اب ہم لوگ سوچیں کہ جو لوگ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں یا ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ ایمان کی فکر کرنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا کہ آخری وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سینے کے اوپر جان دے رہے ہیں۔ کہ یہ سیدہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ٹھیک ہے، تو پورا خاندان یہ اللہ رب العزت نے نا چنا ہوا تھا، قربانیوں والا اور عظمتوں والا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آئے ہائے، یہ جب ہم سیرت پڑھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان نہیں پڑھ پاتا اس چیز کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب
دنیا کا سب سے، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے نا، تو مدینہ کا سب سے روشن دن وہ تھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سمجھو کہ مدینہ کا سب سے تاریک دن وہ تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا۔ تو اب خود سوچیں کہ صحابہ نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، اور ان کی کیسی محبت تھی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ ایسے ہو گئے تھے، مسلمان ایسے ہو گئے تھے جیسے بارش زدہ بکریاں ہوتی ہیں۔ بارش ہو نا، بکریاں اس میں گیلی ہو جائیں، کوئی ادھر اس شیڈ کے نیچے، کوئی اس شیڈ کے نیچے، کوئی ادھر۔ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے تھے اگر کسی نے کہا نا رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تلوار نکال دی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا، کتاب عطا فرمائی تھی، ایسے رسول اللہ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور اللہ واپس بھیجیں گے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں روپوش ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ لگ گئی۔ صرف ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ نے اس درجے کا ایمان دیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو فوراً آئے، سواری سے اترے، سیدھا عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کے اوپر اونی یمنی چادر کو ڈالا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو چادر سے نکالا، اس کو چوما اور چمٹ کر رونے لگے۔ تو پھر باہر آ کے جب صحابہ کی حالت دیکھی تو پھر ان کو تسلی دینے کے لیے، ظاہر ہے اتنا بڑا جگرا اللہ نے انہی کو دیا تھا، فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بہادر تھے، شجاعت تھے، دلیر تھے، اس لیے کہ صبر وہی ہوتا ہے، ہمت وہی ہوتی ہے جو انسان دکھ کے وقت اور مصیبت کے وقت بیان کرے۔ تو اس وقت آئے اور پھر سب کو اکٹھا کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، جیسے پہلے تو فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس میں یہ کہا، خطبے میں کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، تو سن لو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دن آپ کو بھی ہم نے اپنے پاس بلانا ہے، جیسے دنیا سے پہلے انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ایک دن آپ نے بھی ہمارے پاس آنا ہے۔ تو یہ آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا ہاں سنو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سننا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی، زمین کے اوپر گر گئے، زمین پہ گر کر رونا شروع ہو گئے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ غم میں نا ان کو یاد نہیں رہی نا یہ آیات۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی یہ آیات تو پھر ان کو یاد آیا، ہاں یہ تو آیات ہیں قرآن کی، یعنی غم ایسا تھا کہ اس غم میں بھول ہی گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا چنا، اتنی اس غم کی گھڑی میں پوری امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے چنا۔ ان کا دل جگرا انہی کا تھا کہ اس غم کو برداشت کر سکیں۔ پھر سب مسلمانوں نے مل کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ بارہا خلیفہ بننے کے بعد بھی کہا کہ میں خلافت چھوڑتا ہوں، کسی اور کو دے دو، کسی اور کو دے دو، لیکن سب نے چنا۔ اب سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر مہاجرین نے بیعت کی، پھر انصار نے بیعت کی۔ روایت کا مفہوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو لوگوں سے، کسی نے پوچھا خلافت کے بارے میں تو کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت دی تھی، تمہیں نہیں پتہ؟ پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ واللہ میں کبھی بھی خلافت کا شوقین اور حریص نہ تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی رغبت ہوئی، اور نہ ہی کبھی ظاہر و باطن میں اللہ سے اس کا سوال کیا، نہ کبھی میں نے ظاہر اللہ سے اس سے سوال کیا، نہ ہی کبھی باطن میں۔ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا
دعا کی کثرت کیا کرتے تھے، اور اس طرح چونکہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو اسی طرح دعا فرماتے تھے جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ جن الفاظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے انہی الفاظ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے۔ بہت ساری دعائیں ان سے بھی منقول ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ میں دعا کس طرح کروں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ دعا اس طرح کیا کیجیے، پھر دعائیں ارشاد فرمائیں۔ تو کیا فرمایا، نہ کبھی ظاہر میں نہ کبھی باطن میں، نہ میں نے اپنی زبان سے کبھی اللہ سے خلافت کو مانگا، نہ کبھی میں نے اپنے دل سے اللہ کو نہ کبھی دل سے میں نے یہ چاہا کہ اللہ رب العزت مجھے خلافت عطا فرمائے۔ میری خواہش و تمنا ہے کاش خلافت ابو عبیدہ یا عمر میں سے کسی ایک کو ملتی اور میں ان کا وزیر ہوتا۔ بہت بار علیحدگی کا مطالبہ کیا اور فرمایا کہ جس سے مرضی ہے اس کو دے دو۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کے حصے میں آئی ہے، اس سے ہم خوش ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو روایت کرتے ہیں صحابی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاؤں ممبر پہ رکھا اور دوسرا پاؤں ان کا سنگریزوں پہ تھا، یعنی زمین کے اوپر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھا دیا تو بھلا کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ جب رسول اللہ نے آپ کو آگے فرمایا، مصلی کے اوپر اپنی زندگی کے اندر کھڑا کرنا، فرمایا اس چیز کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امت کو لیڈ کون کرے گا؟ ابو بکر کریں گے۔ قوم میں سے امام کون ہوتا ہے؟ جو سب میں سے افضل ہوتا ہے۔ امام کس کو بناتے ہیں؟ جو علم میں، عمل میں، قرآن کے سیکھنے میں، ظاہری وضاحت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس کو امام بناتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا، ہمیں بتایا کہ ہم سب میں سے آپ اعلیٰ ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کیا تو پھر کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ آپ ہی اسی کے حقدار ہیں، آپ ہی خلیفہ رہیں گے۔ اور پھر قرآن کے اندر تقریباً جو اس کے اندر آیات بیان ہوئی ہیں، میں نے کاؤنٹ کی تھی، تقریباً 15 آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اشارتاً قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا۔ تو ایسے ان کو خلافت ملی۔ ابھی اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ دیکھیں بھائیو، یہ فکر کی بات ہے کہ کچھ لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکرام پہ، خصوصاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو جب ہم سیرت پڑھیں گے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ یار ان کی شان کیا تھی۔ ان کے اوپر اعتراض جو کرے گا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے۔ ایسی ہے جیسے اپنی کمائی کو آگ لگا رہا ہے، اپنی زندگی کو انسان آگ لگا رہا ہے، اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرنا، ان کے بارے میں غلط بولنا، کوئی ہلکا لفظ استعمال کرنا، یہ ہر